السلام علیکم پاکستان اور نیوز سے میں ہوں ریا چودھری۔ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں آج کی کچھ علاقائی خبریں۔ خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے۔ فروغ نسیم لارز گروپ لاہور کی جانب سے تقریب منعقد کی گئی جس میں تمام سینئر وکلاء نے شرکت کی اور کرمنل لا ریفارمز کے 2001 کے تحت ضابطہ فوجداری ضابطہ تعزیرات پاکستان قانون شہادت کی دفعات میں 100 سے زائد تبدیلیاں تجویز کرنے پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور وزیر قانون بیراسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ کرمنل لا میں تبدیلی خوش آئند ہے۔ مزید جانتے ہیں لوگوں کا کیا کہنا ہے۔ Assalamu alaikum, myself Mohammad Azhar Hassan, and I'm very thankful to Mr. PM Imran Khan and the Law Minister Dr. Farooq Naseem for bringing the great amendments in the criminal law. As a common person of Pakistan, I believe that these amendments will bring a great revolution in the lives of myself مرزا مزمل اسلم ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، اور میں لاہور میں عرصہ 3 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں۔ تو جو ہمارے پرائم منسٹر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے فوجداری مقدمات کی جلدی سے سماعت کا السلام علیکم، I am Sonia Khan, a legal advisor from Lahore. I would like to thank our great Prime Minister Mr. Imran Khan and Law Minister Dr. Farooq Naseem for the amendments that they made in criminal laws. I believe that these amendments would help to bring a justice for a common man. Thank you so much, Mr. Imran Khan and Farooq Naseem, for these amendments. Thank you so much. رخ کرتے ہیں کوٹ چٹا کا۔ ہمارے نمائندے شبیر اللہ شعری کی رپورٹ کے مطابق خانپور کے علاقے چک سمو کے رہائشی مشتاق احمد، جو کہ نہایت غریب شخص اور معذور ہونے کے ساتھ 8 بچوں کا باپ بھی ہے۔ مشتاق احمد معذور کسی مسیحا کے انتظار میں ہے جو اس کے بچوں کو فاقہ کشی سے بچا سکے۔ مشتاق احمد معذور نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مدد کی اپیل کی ہے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں کوٹ چٹا سے۔ چیف محمد آصف کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او محمد علی وسیم کی زیر صدارت کرائم میٹنگ کا انعقاد۔ دوران میٹنگ ضلع میں ہونے والے کرائم کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ڈی پی او محمد علی وسیم نے جرائم کے خاتمے، مقدمات کی تفتیش اور پولیس ورکنگ کا جائزہ لینے کے لیے کرائم میٹنگ کی۔ میٹنگ میں ایس ڈی پی او، سرکل ہائی اور ایس ایچ اوز شریک ہوئے۔ اس دوران سرکل وائز پولیس پرفارمنس کا مشاہدہ کرتے ہوئے ڈی پی او نے ہر تھانے کے زیر تفتیش مقدمات، چوری ڈکیتی شدہ مال، موٹر سائیکل، موبائل فون کی برآمدگی، مجرمان اشتہاری کے ٹی او ایس گرفتاری، خلاف کارروائی اور مشرتی جرائم کے خلاف کی جانے والی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ڈی پی او نے کہا کہ تمام پینڈنگ مقدمات ہائے جتنے بھی زیر تفتیش ہیں ان کو میرٹ پر سنتے ہوئے بروقت یکسو کیا جائے، جبکہ مجرمان اشتہاری کی گرفتاری اور ملزمان کو چلان کیے جانے کے حوالے سے اظہار برہمی کرتے ہوئے جملہ پولیس افسران کو سختی سے تاکید کی کہ اس ضمن میں کارروائی کو مزید بہتر بنایا جائے۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کے احکامات کی روشنی میں کسی بھی تھانے میں غیر قانونی حراست اور تشدد کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جملہ ایس ایچ اوز اپنے مقررہ وقت میں تھانے میں موجود رہیں اور عوامی شکایات سنیں۔ ڈی پی او محمد علی وسیم نے کہا کہ معاشرتی جرائم میں منشیات کی خاتمے، ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائی، ہوائی فائرنگ، جواریوں کے خلاف ایکشن کو مزید تیز اور مؤثر بنایا جائے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں کوٹ چٹا سے۔ چیف محمد آصف کی رپورٹ کے مطابق صدر پاکستان تحریک انصاف خواتین ونگ، ڈیرہ غازی خان، ممبر نارکوٹکس کنٹرول کمیٹی، گورنمنٹ آف پنجاب، سابق نائب صدر ڈسٹرکٹ بار ایڈوکیٹ رقیہ رمضان کا آج ملتان میں ہونے والے خواتین ورکرز کنونشن میں شرکت کے موقع پر وزیر خارجہ وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران جنوبی پنجاب میں پارٹی کی تنظیم سازی اور خواتین کے تحفظ کے لیے قانون سازی، دیگر سیاسی امور پر گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر شاہ محمود قریشی نے میڈم رقیہ رمضان کی پارٹی خدمت کو خوب سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ خواتین پاکستان تحریک انصاف کا قیمتی اثاثہ ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے۔ پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن لاہور ڈویژن کا سالانہ اجلاس زیر صدارت ملک ندیم جنرل سیکرٹری پنجاب منعقد ہوا۔ اجلاس میں سالانہ کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اور لاہور ڈویژن کے عہدیداران میں غیر معمولی رد و بدل بھی کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن لاہور ڈویژن کا سالانہ اجلاس زیر صدارت ملک ندیم جنرل سیکرٹری پنجاب منعقد ہوا۔ اجلاس میں سالانہ کارکردگی کا جائزہ بھی لیا گیا۔ لاہور ڈویژن کے عہدیداران میں غیر معمولی رد و بدل کیا گیا۔ صدر لاہور ڈویژن کے لیے رائل نیوز کے محمد امین نقیبی اور پی ٹی وی کے جنرل سیکرٹری کے سید امجد علی شار، 21 نیوز کے وسیم جلانی، انفارمیشن سیکرٹری روزنامہ الشر کے سلطان حسن بٹ سینئر نائب صدر منتخب۔ اجلاس میں سینئر نائب صدر پنجاب عبدالغنی خان، ایڈیشنل انفارمیشن سیکرٹری پنجاب زاہد انوار کمال خان کی بھرپور شرکت۔
اجلاس کا مقصد پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن رجسٹر لاہور ڈی این کی سالانہ کارکردگی کا جائزہ لینا تھا، صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے آئندہ کا لائحہ عمل مرتب کرنا تھا۔ لاہور کابینہ کا اجلاس کہنانو ہیڈ آفس منعقد ہوا، جس میں لاہور کے ممبران عہدیداران نے بھرپور شرکت کی۔ اجلاس کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ اجلاس میں کارکردگی نہ دکھانے والوں کے عہدوں میں رد و بدل کیا گیا۔ اجلاس کے دوران آئندہ کا لائحہ عمل بھی طے کیا۔ تمام ممبران عہدیداران نے جنرل سیکرٹری پنجاب ندیم ملک کی مشاورات سے لاہور کے نئے صدر محمد امین نقیبی کا انتخاب کیا۔ صدارت کے امیدواران عید محمد اور امین نقیبی تھے۔ بھاری اکثریت سے امین نقیبی کو صدر لاہور منتخب کر لیا گیا۔ اجلاس کے اختتام پر جنرل سیکرٹری پنجاب ملک ندیم کی جانب سے عہدیداران میں عشائیہ بھی دیا گیا۔ رخ کرتے ہیں اسلام آباد کا۔ اسلام آباد گوری ٹاؤن فیز 3 میں پلاٹ خریدنے سے پہلے چھان بین کر لے۔ ایک مخصوص گروہ لینڈ مافیا عام عوام کو سنہرے خواب دکھا کر لوٹنے میں مصروف عمل ہے۔ گوری ٹاؤن فیز 5 میں رہائش پذیر لینڈ مافیا منظم طریقے سے دہاڑیاں لگانے میں مصروف عمل، پاکستان میں اور اوورسیز پاکستانیوں کو 2 نمبر پلاٹ بیچ کر اپنے لالچ کی ہوس کو پورا کر رہے ہیں۔ یہ منظم لینڈ مافیا گروہ معصوم لوگوں کی زندگی بھر کی کمائی کو چونا لگا رہے ہیں۔ عوام سے اپیل ہے کہ گوری ٹاؤن میں پلاٹ خریدنے سے پہلے اچھی طرح چھان بین کر لیں، کہیں آپ کے ساتھ کسی قسم کا فراڈ نہ ہو جائے۔ اس حوالے سے ہماری اگلی خبر میں ان لینڈ مافیا گروہ کے چند افراد کو بے نقاب بھی کیا جائے گا۔ رخ کرتے ہیں صحبت پور کا۔ نیشنل پارٹی ضلع صحبت پور میں نامور سیاستدان میر دوران خان کھوسا، میر حاجی نثار احمد خان کھوسا، حاجی خامد بخش کھوسا، سردار زادہ میر سنان خان کھوسا، کامریڈ میر رفیق خان کھوسا، میر رستم خان کھوسا، محمد نواز، خواجہ نصیر بلوچ، رحمت بلوچ، میر رفیق خان کھوسا کی قیادت میں ریکارڈنگ پروجیکٹ کے مبینہ خفیہ معاہدے، ساحل و وسائل، بدامنی اور یوریا کھاد کی عدم فراہمی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر نیشنل پارٹی کے رہنما میر دوران خان کھوسا، سردار زادہ میر سنان خان گولا اور کامریڈ میر محمد رفیق خان نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جو مظاہرہ ہے وہ ہے ہمارے بلوچستان کے ساحل وسائل حقوق کے بارے میں، جس میں سر فہرست پہ ریکارڈنگ آتا ہے، اور اس ریکارڈنگ معاہدے کو موجودہ نااہل حکومت نے ایک خفیہ معاہدے کے ذریعے بیچ دیا ہے۔ اس کے لیے نیشنل پارٹی پورے بلوچستان میں، پورے پاکستان میں بلوچستان کے حقوق کے تحفظ کے لیے روڈوں پہ نکلی ہے اور روڈوں پہ نکلے گی، اور ہم اس نااہل حکومت کو اپنے وسائل، بلوچستان کے حقوق اور وسائل بیچنے کبھی بھی نہیں دیں گے۔ شکریہ۔ رحیم، آج جو ہم لوگوں نے یہ ریلی نکالی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ بلوچستان کا جو ساحل و وسائل ہیں، حقوق ہے، اس کے لیے کہ یہاں بلوچوں کا حق دیا جائے، بلوچستان کے لوگوں کو ان کا حق دیا جائے۔ یہ جو ساحل وسائل کے اوپر خفیہ طور پہ سودے ہو رہے ہیں، ہمیں یہ بالکل منظور نہیں ہے، اور نیشنل پارٹی انشاءاللہ تعالی ہم نیشنل پارٹی کے سارے جتنے بھی ورکرز ہیں، جتنے بھی ضلع پورے بلوچستان کے، انشاءاللہ ہم یہ بالکل بھی نہیں ہونے دیں گے معاہدے، اور ہم لوگوں کے وسائل حقوق دلانے میں انشاءاللہ تعالی سر فہرست رہیں گے۔ اور جو یہاں پر ایک بدامنی کا واقعہ ہوا ہے 2 دن پہلے صفدر خان کھوسو کے گھر، وہ بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ پولیس بالکل ناکام رہی ہے اپنا امن و امان بحال کرنے میں۔ ہم ڈی آئی جی اپنا نصیر آباد اور آئی جی سے اپیل کرتے ہیں کہ جلد سے جلد چوروں کو پکڑا جائے اور جتنے بھی ڈکیتی کے سامان ہے وہ بازیاب کرایا جائے۔ شکریہ۔ نیشنل پارٹی صحبت پور کی طرف سے ریکارڈنگ کے ایشو پہ مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا، نیشنل پارٹی نے واضح طور پہ یہ بات کہی تھی کہ جو راتوں رات پارٹی بنائی گئی ہے بلوچستان میں 2018 کے الیکشن میں، بلوچستان کے ساحل وسائل کا یہ دفاع نہیں کر پائیں گے۔ آج نیشنل پارٹی کی یہ بات ثابت ہوئی کہ نیشنل پارٹی نے اس وقت بھی صحیح کہا تھا کہ باپ پارٹی بلوچستان کے حقوق کا دفاع نہیں کر پائے گی۔
اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے ریکوڈک، جسے اونے پونے قیمتوں پہ بیچا گیا ہے۔ نیشنل پارٹی اس قدم کی انتہائی مخالفت کرتی ہے۔ آج بلوچستان میں امن امان کی صورتحال انتہائی خراب ہے، اور اس کا اثر صوبت پور میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ صوبت پور میں جنگل کا قانون نافذ ہو گیا ہے، یہاں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں۔ رخ کرتے ہیں پھول نگر کا۔ پھول نگر میں پنجاب کالج میں تقسیم انعامات منعقد کی گئی۔ اسکول کے طلبہ و طالبات نے اس موقع پر خوبصورت ٹیبلو، خاکے، ملی نغمے اور ترانے پیش کیے۔ حال ہی میں موجود سینکڑوں مرد و خواتین سے خوب داد وصول کی۔ نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کو موٹر سائیکل اور لیپ ٹاپ انعام بھی دیا گیا۔ جی بالکل، پنجاب کالج کے پرنسپل پروفیسر محمد جاوید انجم نے طلبہ و طالبات سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پھول نگر جیسے پسماندہ علاقے میں پنجاب کالج جیسی سہولت ملنا کسی نعمت سے کم نہیں۔ ٹی ایچ پی کا ٹیسٹ پاس کرنے والے طلبہ و طالبات کو انعامات دے کر حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ پھول نگر ایک ہارڈ علاقہ ہونے کے باوجود ہم نے یہاں پر محنت کی۔ ہماری محنت سے آسماں رحیل خانزادہ ثنا سجاد نے ضلع قصور میں کامرس میں پہلی پوزیشن حاصل کی، جس نے 5.50 سے 5.25 نمبر لے کر ہمارے ضلع کا نام روشن کیا۔ یہ ہماری مینجمنٹ اساتذہ کا طرز امتیاز ہے کہ ہمارے بچوں نے ٹاپ کیا۔ ہم اپنے بچوں پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ ایک دو بچوں کے رزلٹ اچھے آنے سے کالج کے نام نہیں بنتے، بلکہ تسلسل کے ساتھ بچے کامیاب ہونے چاہیے، جیسا کہ ہمارے اسکول کے بچوں نے نمایاں پوزیشن حاصل کی۔ ڈائریکٹر کالج ضلع قصور سردار عبدالغفار ڈوگر نے کہا کہ جو طلبہ و طالبات اساتذہ کے ساتھ زیادہ محبت کرتے ہیں، زیادہ قریب رہتے ہیں، وہ یقیناً کامیابیاں سمیٹتے ہیں۔ سیکھنے اور سکھانے کا عمل جاری رکھنا چاہیے۔ آج میں منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ڈائریکٹر پنجاب کالج کیمپس پھول نگر چودھری خالد نے تمام آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا، اور آج طلبہ طالبات نے پوزیشن حاصل کر کے ہمارے ادارے کا نام جو روشن کیا ہے، اساتذہ اور طلبہ طالبات کے ہنستے مسکراتے ہوئے چہرے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ 11ویں جماعت میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے ثانیہ مستقیم کو موٹر سائیکل، جبکہ عائشہ اویس کو لیپ ٹاپ بطور انعام دیا گیا، جبکہ مقدس مقصود عائشہ کو شیلڈ سے نوازا گیا۔ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام میں پوزیشن لینے والے طلبہ قائبہ رؤف، ہادیہ مریم، رمشا آصف، فرحین مانور، اریبہ نمرہ، لائبہ امارہ، شمسہ سروا کو آنے والے مہمانوں نے انعامات سے نوازا۔ بہترین تعلیمی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے اساتذہ پرنسپل پروفیسر محمد جاوید انجم، پروفیسر توصیف یوسف، پروفیسر صدام حسین، پروفیسر سرمد، پروفیسر مس فائمہ، پروفیسر مس آمنہ حق کو بھی انعامات سے نوازا گیا۔ آخر میں آنے والے مہمانوں کو پرتکلف عشائیہ بھی دیا گیا۔ 1.5 سال پہلے جب پہلا ایڈمیشن ہم نے پنجاب کالج پھول نگر کی طرف سے کرنا تھا، تو ہم نے ورکنگ سٹارٹ کی، تو ہم جو ٹاپر بچے ہیں اس ایریے کے، ان کے گھروں میں بھی گئے، ان کو موٹیویٹ کیا کہ یہاں پہ آپ کے شہر کے اندر پنجاب کالج بن چکا ہے، اب آپ کو کسی دوسرے شہر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہاں پہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ لیکن رخ کرتے ہیں اکاڑا کا۔ اکاڑا میں جنرل پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ ارشد قادری کی رپورٹ کے مطابق آئی جی پنجاب راؤ سردار علی خان کے احکامات کے مطابق پولیس لائنز میں جنرل پریڈ کا انعقاد کیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فیصل گلزار نے پریڈ کی سلامی لی۔ جنرل پریڈ کا مقصد جسمانی فٹنس اور نظم و ضبط کو برقرار رکھنا ہے۔ جنرل پریڈ میں پنجاب پولیس، پی ایچ پی ٹریفک پولیس، لیڈیز پولیس اور ایلیٹ پولیس کے دستوں نے شرکت کی۔ الائٹ اسکول کیو بلاک ماڈل ٹاؤن کیمپس میں کھیلوں کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلبہ طالبات نے حصہ لیا۔ اس موقع پر اسکول کی پرنسپل سارا ندیم نے بہترین کارکردگی دکھانے والے طلبہ میں انعامات تقسیم کیے۔ پرنسپل سارا ندیم نے کہا کہ طلبہ و طالبات کے لیے اسپورٹس کی سرگرمیاں بہت ضروری ہیں، ہم یہ سلسلہ جاری و ساری رکھیں گے۔ رخ کرتے ہیں رحیم یار خان کا۔ پریس کلب ترنڈا سوائے خان کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی۔ افتتاحی تقریب میں صحافتی، سیاسی، سماجی شخصیات، معززین علاقہ نے شرکت کی۔ آل پاکستان کیبل ایسوسی ایشن رجسٹرڈ جنوبی پنجاب کے صدر چودھری الیاس وڑائش، دی نیوز چینل کے بیورو چیف چودھری منیر احمد اور روزنامہ تقدس نیوز کے سی ای او محمد اختر ڈوگر مہمان خصوصی تھے۔ معزز مہمانوں کی آمد پر پریس کلب ترنڈا سوائے خان کی طرف سے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ پریس کلب کے صدر جام رب نواز، جنرل سیکرٹری جام جمیل احمد، سینئر نائب صدر کاشف سانگی، سینئر نائب صدر خالد محمود کھوکھر نے پھولوں کی مالائیں پہنائیں اور پرتپاک استقبال کیا۔ چودھری الیاس وڑائش، چودھری منیر احمد اور اختر ڈوگر نے ربن کاٹ کر پریس کلب ترنڈا سوائے خان کا افتتاح کیا۔
مہمان خصوصی نے پریس کلب ترنڈا سوائے خان کے صدر جام رب نواز، جنرل سیکرٹری جام جمیل کو پھولوں کی مالائیں پہنائی اور مبارکباد پیش کی۔ اس کے علاوہ نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ پریس کلب ترنڈا سوائے خان کی بنیاد رکھنے پر پریس کلب ترنڈا کے بانی صدر جام رب نواز کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس موقع پر صدر جام رب نواز نے اپنے بیان میں کہا کہ ترنڈا سوائے خان میں پریس کلب نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو عوامی مسائل کانفرنس کے لیے دوسرے شہر کے پریس کلب جانا پڑتا تھا، جس پر چودھری الیاس وڑائش، محمد شاہد خان سانگی، چودھری منیر احمد اختر ڈوگر، محمد عارف رمضان، چودھری آصف اور دیگر دوستوں کی مشاورات اور تعاون سے پریس کلب کی بنیاد رکھی اور الحمدللہ بھرپور انداز میں پریس کلب ترنڈا سوائے خان عوامی مسائل اجاگر کر رہا ہے۔ اس موقع پر وائس چیئرمین محسن اقبال، صدر شبان، نائب صدر گلفام وڑائش، صدر میاں احسن، جوائنٹ سیکرٹری جام ناصر پنوار، سیکرٹری فائنانس حسین سانگی، انفارمیشن سیکرٹری محمد رمضان، منیر احمد جام، عبدالجبار وقاص، منیر عثمان دورانی، رزاق درگ، زین سلنگی، لیاقت سندھو، خواجہ ندیم، کیمرامین جام امجد اور دیگر صحافی بھی موجود تھے۔ تقریب کے آخر میں پاک فوج اور ملک کی ترقی اور سلامتی کے لیے دعائیں بھی کی گئیں۔ خبر شامل کرتے ہیں راجن پور سے۔ راجہ مختار ہوڑا کی رپورٹ کے مطابق عوام کی جان و مال اور عزت کا تحفظ ہمارا اولین فریضہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بسار اور آئی جی پنجاب راؤ سردار علی کی اوپن ڈور پالیسی کے تحت ڈی پی او راجن پور محمد افضل کی جانب سے تھانہ فاضل پور میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ کھلی کچہری میں عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ میڈیا، تاجر برادری، علماء کرام اور دیگر سول سوسائٹی کے ممبران بھی شامل تھے۔ کھلی کچہری میں ڈی پی او راجن پور کی جانب سے سائلین کی درخواستوں کی سماعت کی گئی، ان کے مسائل سنے گئے اور مسائل کے فوری حل کے احکامات بھی جاری کیے گئے۔ اس موقع پر ڈی ایس پی صدر سرکل مجاہد گراہا اور ایس ایچ او منیر چانڈیا اور چوکے انچارج سٹی فاضل پور بھی موجود تھے۔ ڈی پی او راجن پور کی جانب سے کھلی کچہری میں موجود متعلقہ افسران کو سائلین کی درخواستوں پر مقررہ میعاد کے اندر فوری ایکشن لے کر دادرسی کرنے کے بعد رپورٹ کرنے کے احکامات جاری کیے۔ کھلی کچہری کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ڈی پی او راجن محمد افضل کا کہنا تھا کہ کھلی کچہریوں کا مقصد عوام کی دہلیز پر جا کر انصاف کی بلاغ فراہمی ہے۔ ان کھلی کچہریوں کے علاوہ ہفتے کے باقی تمام دن میرے دفتر کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ آپ بلا جھجک اپنے مسائل لے کر میرے پاس آ سکتے ہیں، جس پر فوری ایکشن لیا جائے گا۔ ملک عمر فاروق معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب ایم پی اے پی پی 106 میاں فرق حبیب وزیر مملکت اطلاعات نشریات کے 242 ریبے لرننگ اے کے دسوہا میں اسکول کی سالانہ تقسیم انعامات تقریب میں بطور خصوصی مہمان شرکت ہوئی۔ بچوں میں انعامات تقسیم کیے۔ بچوں نے دہشت گردی کے خلاف اور 5 فروری کشمیر ڈے کے حوالے سے خصوصی ٹیبلو پیش کیا۔ بچوں نے اپنے فن کا بھرپور مظاہرہ کیا اور حاضرین سے بے پناہ داد بھی وصول کی۔ تقریب میں معاون خصوصی سی ایم پنجاب ملک عمر فاروق ایم پی اے پی پی 106 نے پوزیشن لینے والے بچوں میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ اس موقع پر ملک عمر فاروق معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب ایم پی اے 106 کا دنیا بھر میں تعلیم کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، کیونکہ یہی بچے کی بنیادی بیس ہوتی ہے اور ایک بار اگر بنیاد مضبوط پڑ گئی تو اس پر عمارت کھڑی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تعلیم کے طریقہ کار، سہولتوں اور اساتذہ کے انتخابات تک ہر مرحلے کو بہت اہمیت دی جاتی ہے تاکہ بچوں کو تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارا جا سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں گجرات سے۔ عمر دراز کی رپورٹ کے مطابق مہر محمد عتیق کو تھانہ لاری اڈا کا ایس ایچ او تعینات کر دیا گیا۔ جرائم پیشہ افراد کو تھانے میں حاضری دینا ہوگی۔ تھانے کے دروازے سائلین کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں، لیکن مجرموں کے سفارشوں کے لیے بند ہیں۔ ایس ایچ او تھانہ لاری اڈا نے ان خیالات کا اظہار صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ ڈی پی او گجرات عمر فاروق سلامت نے سب انسپیکٹر مہر محمد عتیق کو انچارج سیکیورٹی برانچ سے تبدیل کر کے ایس ایچ او تھانہ لاری اڈا تعینات کر دیا۔ مہر محمد عتیق نے بطور ایس ایچ او لاری اڈا تعینات ہونے کے بعد محرر عدیل انصر، نائب محرر افضل تارڑ اور دیگر عملے نے خوش آمدید کہتے ہوئے گلدستوں سے استقبال کیا۔ ایک ملاقات میں انہوں نے کہا کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیوں کے لیے 24 گھنٹے حالت جنگ میں رہتا ہوں اور جو ریکارڈ یافتہ ڈاکو، چور، رساگیر اور منشیات فروش ہیں انہیں تھانے میں حاضری دینا ہوگی۔ ان کی ہر نقل و حمل پر نظر رکھی جائے گی تاکہ انہیں دوبارہ ایسے جرائم نہ کرنے پڑے۔ پھر بھی کسی نے کیے تو میرا سابقہ تھانوں کا ریکارڈ گواہ ہے کہ میں ان کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہوں۔ میری جو ڈیوٹی ہے اس کے مطابق تھانہ لاری اڈا کی حدود میں اپنے فرائض نیک نیتی سے ادا کرتے ہوئے اپنی پوری پولیس ٹیم کے ہمراہ خود علاقے میں رہ کر امن و امان کو یقینی بناؤں گا۔ ٹاؤٹ مافیا، ڈکیتوں، منشیات فروشوں کا بالکل پسند نہیں کیا جاتا اور ان کی سفارشی بنانے والے بھی سوچ لیں کہ معذرت کے ساتھ میرے دفتر ایسے کاموں کے لیے ہرگز نہ آئیں۔
شرکا سائلین اور مزین علاقے کے لیے میرے دروازے کھلے ہیں اور میں خود کو تھانہ لاری اڈے کا بہتر چوکیدار ثابت کروں گا۔ رخ کرتے ہیں شکارپور کا۔ شکارپور میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ شکارپور میں واقعہ مسجد میں نمازیوں پر فائرنگ، 3 افراد قتل، 1 زخمی۔ واقعہ شکارپور کے تحصیل گڑھی یاسین کے قریب گاؤں حبیب جکروں میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق مسجد میں فائرنگ سے 3 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ فائرنگ سے مسجد کے پیش امام سمیت 3 افراد جاں بحق ہوئے۔ جاں بحق افراد کی شناخت پیش امام امداد علی منگرانی، دلشاد منگرانی اور شمن کھکرانی کے نام سے ہوئی۔ نعشوں کو ضابطے کی کارروائی کے لیے تحصیل ہسپتال گڑھی یاسین منتقل کر دیا گیا۔ واقعہ پرانی دشمنی کا شاخسانہ ہو سکتا ہے۔ منگرانی قبیلے کے 2 گروپوں میں پرانی دشمنی پر فائرنگ کی گئی۔ پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ تحقیقات کا عمل شروع کر دیا گیا۔ واقعے میں ملوث مسلح ملزمان فرار ہو گئے، جن کی گرفتاری کے لیے ناکہ بندی کر کے تلاش شروع کر دی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں جہلم سے۔ تحصیل دینا سے ڈاکٹر چودھری طاہر محمود منہاس کی رپورٹ کے مطابق دینا رورل ہیلتھ سینٹر دینا عملے کی منمانیاں عروج پر، عوام ذلیل و خوار، وزیر اعلیٰ پنجاب نوٹس لیں۔ زعما دینا تفصیلات کے مطابق RHC دینا پرچی عملہ عوام کو کئی گھنٹوں لمبی قطاروں میں پابند رکھتا ہے، جس سے عوام نہایت ہی پریشان ہے، اور جب گھنٹوں انتظار کے بعد مریض ڈاکٹروں تک پہنچتا ہے تو سرکاری ڈاکٹر یا لیڈی ڈاکٹر مریضوں کو اچھی طرح چیک ہی نہیں کرتے، 2 گولیاں اور کیپسول ہاتھوں میں ہی تھما دیتے ہیں۔ اگر ان کے پرائیویٹ کلینک پر کوئی مریض چلا جائے تو اسے ہر جگہ سے آسان طریقے سے چیک کیا جاتا ہے۔ ایسے ڈاکٹروں کو فارغ کر دینا چاہیے۔ جبکہ مزید لوگوں نے کہا کہ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس اویس کھٹک کو کئی دفعہ عملہ کے بارے میں شکایات بھی کی گئی، لیکن بے سود ثابت ہوا، کیونکہ وہ اپنے سرکاری عملے کی حمایت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ عوامی سماجی حلقوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کی اپیل کی۔ رخ کرتے ہیں ٹنڈو محمد خان کا۔ اشفاق حسین گوپانگ کی رپورٹ کے مطابق ٹنڈو محمد خان سندھ میں مختلف مسائل کے حوالے سے جے سندھ محاذ کے کارکنان نے منہ پر سیاہ پٹیاں باندھ کر خاموش پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ جے سندھ محاذ کے ضلعی صدر زاہد جسکانی، عسکر نوناری، مختار خاصخیلی اور دیگر کی قیادت میں سندھ میں مختلف مسائل کے حل سے جے سندھ محاذ کے کارکنان نے منہ پر سیاہ پٹیاں باندھ کر خاموشی احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے میڈیا سے بات چیت میں ان کا کہنا تھا کہ سندھ میں جبری گمشدگی کا خاتمہ اور گم ہونے والے افراد کو فوری آزاد کروایا جائے، جبکہ سندھ میں مسلسل لاقانونیت کا راج ہے، جس کی وجہ سے معاشی تباہی اور امن و امان خراب صورتحال ہمارے قومی وجود کے لیے سنگین خطرات منڈلا رہے ہیں۔ سندھ میں تباہ حال امن کے بحال کر کے تباہی سے بچایا جائے اور سندھ کے جائز مسائل حل کر کے بے روزگار نوجوان لوگوں کو روزگار فراہم کیا جائے۔ سندھ میں بلدیاتی نظام بہتر لایا جائے جو عوام کی بہتر کے لیے اچھا ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔